السلام علیکم خواتین و حضرات، اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب زاویہ کے صفحہ نمبر 45 پہ روم میں ہونے والا ایک قصہ سناتے ہیں کہ کس طرح وہ پروفیسر تھے اردو کے وہاں پہ، اور ایک دن ان کا چالان ہو گیا. چالان جمع کرانا بھی وہ بھول گئے، پھر کچھ نوٹسز آئے ان کو بھی نظر انداز کر دیا. اینڈ میں عدالت سے سمن آ گیا. ڈرتے ڈرتے عدالت گئے تو ادھر انہوں نے جب پتہ کیا کہ پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں پروفیسر ہوں. تو جج اپنے تمام لوگوں سمیت کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آ ٹیچر ان کورٹ، اور بڑے شرمندہ ہوئے. قصہ اس طریقے سے ہے کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں روم میں تھا، اردو پڑھاتا تھا. تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ دوپہر کو سب 4 بجے کے بعد تھوڑا سا کیلولا کرتے ہیں، سڑکوں پہ رش کم ہوتی ہے، تو وہ اپنی سڑکیں دھونا شروع کر دیتے ہیں میونسپلٹی والے. تو کہتے ہیں میں 4 بجے آ رہا تھا، سڑکوں پہ رش کم تھی، وہ سڑکیں دھو رہے تھے، تو ایک راؤنڈ اباؤٹ آیا جس سے اصولاً مجھے انٹر ہو کے اور پھر آگے سے گھوم کے آنا تھا. لیکن ایک پاکستانی دیہاتی پن، تو ایک ذہن ہر ایک ہر پاکستانی کا ہوتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ آگے سے پورا گھومنے کے بجائے وہ راؤنڈ اباؤٹ میں شارٹ میں الٹا گھوم گئے. تو وہ ٹریفک والا دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ رش کم تھی تو اس نے بھی کچھ نہیں کہا. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ غلطی مجھ سے دوسری یہ ہوئی کہ میں نے جاتے جاتے اس کو ایک طنزیہ سی اسمائل دے دی. اس بات پہ وہ بپھر گیا اور اس نے سیٹی مار لی. اب سیٹی مارنا ایسا ہوتا ہے روم میں جیسے آپ کو کسی نے پاؤں سے جکڑ لیا ہو. تو میں رک گیا، وہ آیا، سلوٹ مارا اور کہا کہ جی آپ کا چالان ہوگا. میں نے بڑا کہا کہ میں تو پردیسی ہوں، دوسرے دیش سے آیا ہوا ہوں، لیکن چالان ہو گیا. گھر گیا جدھر رہتا تھا، لینڈ لیڈی تھی ان کی کوئی بوڑھی سی عورت، اس کو بتایا کہ جی ایسے چالان ہو گیا. تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کہ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، محلے میں کیا منہ دکھائیں گے، یہ تو بڑے شریف گھر کے لگتا تھا اور اس نے یہ اتنی بڑی غلطی کر دی، چالان لے کر گھر آ گیا، ہماری 7 نسلوں میں کسی کو چالان نہیں ہوا. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی کسی کو بتانا نہیں ہے، میں تمہیں گھر سے تو نہیں نکالتی، لیکن یہ ہے کہ ادھر ہی رہو، بس کسی کو بتانا نہیں ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت ینگ تھا، بس جیب میں رکھا اور بھول گیا. 1-2 لیٹر بعد میں اور بھی آئے کہ جی آپ کو ایک ٹکٹ ملا تھا وہ جمع کروا دیں، پر مجھے یاد پھر بھی نہیں رہا یا میں نے نظر انداز کیا. بہرحال عدالت کا سمن آ گیا. کہتے اب مجھے پریشانی ہوئی، میں نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، ایک پروفیسر صاحب تھے، وکیل صاحب تھے، ان سے کہا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اشفاق احمد صاحب کو خود ہی جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے پہنچ گیا وہاں پہ. پیلس آف جسٹس ہے کہ شاید اس ایسا ہی نام تھا. ادھر میں پہنچا تو جج صاحب تھے. جج صاحب نے بھی پوچھا کہ کیوں اتنا دفعہ نظر انداز کیا خطوں کو. تو میں نے کہا کہ جی پردیسی ہوں اور غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی میں پروفیسر ہوں، اردو پڑھاتا ہوں. بس میرا یہ کہنا تھا کہ جج ساتھ اپنے تمام عملے سمیت سیٹ پہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ جی ٹیچر ان کورٹ، ٹیچر ان کورٹ. ہمیں بڑی افسوس ہے کہ آپ کو یہاں پہ آنا پڑا، اور آپ کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق یا اسی کی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور انہی اصولوں پر ہم معاشرے کو چلا رہے ہیں. اور اگر آپ ہی کو ہم کورٹ میں بلا لیں تو یہ تو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. تو میں زیادہ تو آپ کو جرمانہ نہیں کرتا، زیادہ تکلیف تو نہیں دوں گا، لیکن یہی کروں گا کہ آپ کا جو جرمانہ ہے وہ ڈبل اب آپ کو بھرنا ہوگا. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا ڈرتے وہاں سے حیران بھی تھا اور ڈرا ہوا بھی تھا. بس واپس آیا تو وہ مجھے گاڑی تک ڈراپ کرنے آئے، تمام عملہ جج صاحب کے سمیت. تو کہتے ہیں کچھ خوشی ہوئی کہ آج کل کے دور میں بھی اتنی عزت ہے استاد کی، اور کچھ افسوس ہوا کہ جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ وہاں کی طرح باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اور ہر جگہ پہ ہر ملک میں استاد کا اتنا ہی عزت اور احترام ہوگا جتنا ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. اگر آپ کو اس قسم کے اور کسی بھی اشفاق احمد صاحب کی کتاب، کسی بھی کتاب سے، جاوید چودھری صاحب کی کتاب سے یا قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب سے کوئی قصہ سننا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً قصے، کہانیاں، کتابوں سے لیٹسٹ ہیپننگ سناتے رہیں گے جی. بہت شکریہ. السلام علیکم.